نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ کے ویریس ایسپیکٹس پر غور کیا۔ ویسے تو ہم کرونولوجیکلی سال بہ سال اس سیریز کو لے کے چل رہے ہیں، مگر بہت امپورٹنٹ اس کے اندر ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر مسلمانوں کی ہسٹری میں کچھ ایسے سیمینل ایکٹیویٹیز اور موومنٹس ہوئیں۔ ویسے تو ہر ایکٹیویٹی پہ ہی ہمیں بہت سارا ٹائم اور بہت ساری لرننگ سیکھنے کو ملتی ہے، مگر ہم نے کچھ اسپیسیفک ایپیسوڈز اور اسپیسیفک مومنٹس کے اوپر فوکس کرنا امپورٹنٹ سمجھا، جس سے سب سے زیادہ اسٹریٹجک تھنکنگ، ڈیسیجن میکنگ، کرائسس مینجمنٹ، پیپل مینجمنٹ کے ہمیں لیسنز ملتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے غزوہ بدر جو کہ سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں پیش آیا، اس پہ غور کرنا شروع کیا۔ آج ہمارے ساتھ پھر غزوہ بدر پہ ہی زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے شیخ بلال احسن موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی زدنی علما۔ عمر جزاکم اللہ خیر۔ بالکل آج ہم اپنی جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری بات چل رہی تھی غزوہ بدر کے بارے میں، اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس کانٹیکسٹ میں غزوہ بدر ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی کہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کرتے تھے۔ انٹیلیجنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ سے مطلب یہ کہ وہ اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے تھے ارد گرد کے واقعات اور حالات کی خبر ان تک پہنچانے کے لیے، اور ان واقعات اور حالات کی خبر کے بیس کے اوپر پھر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ اب مسلمانوں کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے یا مسلمانوں کو کس طرح آگے اقدام کرنے چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل کی بہترین مثال ہے، اور یہی ہمیں اگین ایک تو ہو گیا نا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ سیکھ لیں، ایک اللہ پہ توکل بھی تو سیکھنا ہے نا، اور وہ بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی سیکھنا ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے ہی سیکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آ کے آگے کی یا ارد گرد ہونے والے واقعات کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ باتیں جو کہ ابھی ان کے ساتھ پیش ہونے والی ہوتی تھیں ان کی خبر جبرائیل امین کے ذریعے پہنچا دیتے تھے، حتیٰ کہ جو فیصلہ ان کو کرنا چاہیے تھا اس کی خبر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ مواقع پہ ان کو پہنچا دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں اور مجھے وہی آتی ہے، اس بات پہ انحصار نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہی مجھے بتائیں گے تو میں آگے فیصلہ کروں گا۔ وہ خود بھی اسباب لیا کرتے تھے، اور ان اسباب کو لینے میں یہ شامل تھی کہ وہ اپنے ریسورسز کے ذریعے انفارمیشن گیدر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس بات کی خبر ان تک پہنچی کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ شام تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ وہ کتنا بڑا قافلہ ہے، تو خبر یہ ملی کہ یہ قافلہ جو شام سے واپس آ رہا ہے تو اس میں 50,000 دینار کے قریب کا سامان ہے، 50,000 دینار کے قریب کا سامان ہے۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں نا 50,000 دینار، آپ کو لگ رہا ہے چلو 50,000 دینار ہی ہیں۔ لیٹ می جسٹ گیو یو پٹ سم کانٹیکسٹ کہ اس وقت کے 50,000 دینار اب کی اماؤنٹ میں کتنے کے ہوں گے۔ اس کو آسان طریقے سے اس طرح سمجھیں کہ ایک دینار کا وزن کتنا ہوتا تھا۔ ایک دینار کا وزن تقریباً 4.25 گرامز ہوتا تھا۔ 4.25 گرامز انٹو 50,000 از 212,000۔ 212,000 گرامز یعنی کہ 212 کے جی سونا۔ 212 کے جی سونا عمر آج کی زمانے میں از اپروکسیمیٹلی 28 ملین US ڈالرز۔ سو وہ 28 ملین US ڈالرز کا سامان
تجارت ہو کے آ رہا تھا آج کے زمانے کے حساب سے. اور شیخ صاحب یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہم مسلمانوں کو اس وقت بھی یہی سکھایا کہ یہ مال، یہ وہی مال ہے جو کہ قریش نے جس کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس پہ تجارت کرتے تھے. جی. مسلمانوں کا سامان جہاں کے کہیں اور بیچتے تھے اس سے پروفٹ کرتے تھے. جی. یہاں پر یہ کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے. بالکل. اگرچہ کہ اس میں قریش کا اپنا مال بھی ہوگا، لیکن مسلمانوں کے مال اس میں بے انتہا مال اس میں کے اندر شامل ہوتا تھا. اور ہم نے آبجیکٹیوز جو ہوتے تھے اس اٹیک کے وہ ہم ڈسکس کر چکے تھے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس قدر بڑا قافلہ ہے، اور یہ قافلہ جو تھا یہ ابو سفیان جو کہ اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے، قریش کے لیڈرز میں سے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے. ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ سیریا سے واپس آ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود صحابہ اکرام سے ذکر کیا کہ ہمیں اس قافلے پہ جا کے حملہ کرنا چاہیے اور اس قافلے میں موجود مال کو ریٹریو کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ اس قافلے پہ اٹیک کرنے کے لیے جو فوج جائے گی اس میں بھی شامل ہوں گا. اور آپ نے لوگوں سے ان کو آفر کیا کہ کون اس میں آنا چاہتا ہے. یہ کسی کے اوپر کمپلشن نہیں تھی، یہ کسی کے اوپر کوئی فورسفل ایکٹ نہیں تھا کہ سب شامل ہوں. تو اس وقت تقریباً کچھ کہیں پہ 360، کہیں پہ اس سے کچھ زیادہ یا کہیں پہ کچھ کم، عموماً 313 کا فگر دیا جاتا ہے کہ 313 صحابی راضی ہوئے کہ ہم اس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے. اس میں سے اکثر جو ہے وہ انصاری صحابہ تھے اور تقریباً 83 کے قریب جو ہیں وہ مہاجرین یعنی کہ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے ہجرت کیے ہوئے صحابہ اکرام تھے. جی سر، اس معاملے پہ اس پوائنٹ پہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کو ریسورس مینجمنٹ کا بھی یہاں پر ایک کانسیپٹ سمجھ آئے. بالکل. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان یثرب مدینہ منورہ آئے اور اس کے کچھ دیر کے اندر ایک دم سے بہت سارے لوگوں کے لیڈر بن گئے ہمارے پیغمبر. جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غالباً کافی چھوٹی جماعت، یہ جو نمبرز ہم لے کے چلتے ہیں 240 سے 250 صحابہ پیغمبر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یثرب ہجرت کر کے آئے تھے، مطلب ان کے ٹائم سے پہلے. اور ہم یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو ایک اپنا سب کچھ سامان سب چیزیں چھوڑ کے آئی تھی. سو بائی نو مینز کہ یہ ایک بہت پاورفل اسٹرانگ کنٹنجنٹ تھا جس کے لیڈر ایک بہت اسٹرانگ اور پاورفل لیڈر بن گئے. یہ ایک جماعت ہماری آنکھوں کے سامنے، جیسے آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، ایک جماعت بلڈ ہو رہی ہے اور اب ان کے سامنے ایک ہیومنگس چیلنج اور اپرچونٹی بھی کھڑی ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب یہ آفر دی کہ ایک اپرچونٹی ہے تو ان لوگوں نے جو ایزلی آ سکتے تھے آئے، اور انہوں نے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی کہ ہم نے وہاں جا کے کوئی لڑائی لڑنی ہے، بیکاز یہ لڑائی لڑنا تو مقصد ہوتا ہی نہیں تھا. لہٰذا 2 گھوڑے 7 اونٹ، یہ ٹوٹل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں تھیں. ان سواریوں میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری تھی اس میں 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور صحابہ اکرام. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اوپر تشریف رکھیے، ہم آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی نیکی کا اتنا ہی شوق ہے، مجھے بھی نیکی کمانے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا آپ کو ہے. ہم تینوں باری باری چلیں گے، ایک دفعہ میں بیٹھوں گا، باقی دفعہ پھر آپ 2 باری باری بیٹھیں گے. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ہولیر دین داؤ یا کوئی سپیریئر نہیں شو کرتے تھے، ان کے ساتھ انہی کے ساتھ مل کے رہتے تھے. یہ قافلہ جو ہے رواں دواں ہوا اور مدینہ منورہ سے بدر کی ڈائریکشن سے ان کا پلان تھا کہ ہم اس طرف جا کے ان کو انٹرسیپٹ کریں گے. ابو سفیان بھی ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور بہت اسٹریٹجک مائنڈ رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کس قدر بڑی ویلیوبل چیز اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اسکاؤٹس چھوڑے ہوئے تھے جو کہ اس بات کو مانیٹر کرتے رہتے تھے کہ اس قافلے کی سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ تو نہیں ہے. ان اسکاؤٹس نے جا کے یہ خبر لگائی کہ
مدینہ سے ایک فوج نکلی ہے یا ایک گروپ نکلا ہے جس کی انٹینشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آ کے اس قافلے پہ اٹیک کرے، کیونکہ اٹیکس تو پہلے بھی ہو رہے تھے اور اب اس قافلے کا نکلنا یا ایک فوج کا نکلنے کا مطلب یہی تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا ٹارگٹ یہ قافلہ ہوگا۔ تو ابو سفیان نے فوراً ایک بندہ ڈسپیچ کیا کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں جا کے قریش میں اعلان کرو کہ کیا ہونے والا ہے۔ شیخ بلال احسن سے ہم غزوہ بدر کی کوزالٹی، یعنی وہ سب ایونٹس جو کہ غزوہ بدر سے پہلے، بیٹل سے پہلے ہو رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ہے کہ کب کون سے فیصلے لیے جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ اللہ کی مدد کے ساتھ ایک ارادہ، مضبوط ارادہ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر توکل کی کتنی امپورٹنس ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، آپ اپنے لیے وہ انفارمیشن گیدر کریں، اور پھر جو ڈیسیجن لیں، مومن جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ ایک اسٹرانگ ڈیسائسو ڈیسیجن ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے ڈیسیجن پہ واپس نہیں آتا۔ غزوہ بدر میں وہ کون سے ایسے انسیڈنٹس ہیں جن سے ہمیں اور سیکھنے کو ملے گا، یہ سنتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے غزوہ بدر سے ہونے والے پہلے کچھ ایونٹس کو اسٹڈی کیا، اور شیخ بلال احسن سے یہ سیکھا کہ ہمارے پیغمبر نے کیا تیاری غزوہ بدر کے لیے کی، اور وہ کون کون سی پروویژنز، ریسورس مینجمنٹ سے فائدہ اٹھایا۔ شیخ بلال اب بتائیں کہ اب مسلمانوں نے انٹیلیجنس گیدر کر کے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے نکل پڑے ہیں، ابو سفیان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی انفارمیشن مل گئی ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ جی، ابو سفیان نے ایک ڈیلیگیشن، ایک بندہ بھیجا کہ جا کے قریش کو انفارم کرے کہ اس طرح مسلمانوں کی ایک فوج آ رہی ہے، ان کا ٹارگٹ اس قافلے کے اندر موجود مال ہے، اور اگر یہ مال لٹ گیا تو سوچ لو کہ تمہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور قریش کے لیے یہ تباہی تھی اگر یہ مال ان کا لٹ جاتا۔ تو اس بندے نے، قریش میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ اگر بہت ہی کوئی بڑی چیز ہو تو وہ جو بندہ داخل ہوتا ہے اس طرح کی خبر لے کے آ رہا ہوتا ہے، وہ چیختا چہارتے ہوئے آتا ہے، اور اپنی قمیض اس نے سامنے سے پھاڑ دی، پیچھے سے پھاڑ دی، اور نعرے لگانا شروع کر دیے کہ تم تباہ ہو گئے، تم تباہ ہو گئے۔ تو ایک دم سے سارے لوگ اٹینٹیو ہو گئے، تو اس نے بتایا کہ اس طرح مسلمانوں کا ایک فوج آ رہی ہے اور تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو ابو جہل جو ویسے ہی مسلمانوں کے بہت خلاف تھا، اس کو ایک اپرچونٹی مل گئی، اور اس نے فوراً ہر ایک کو انسائٹ کرنا شروع کر دیا کہ چلو آؤ ہم مسلمانوں کے خلاف جا کے لڑتے ہیں۔ خیر، لمبی ہسٹوریکل ایونٹس کیپچر کرنے کے بجائے جسٹ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، قریش نے ایک فوج تیار کی جس کے اپروکسیمیٹ نمبر 900 سے 1000 کے درمیان ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس تقریباً 100 گھوڑے اور 700 کیملز تھے، اور قریش کے جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے وہ سب کے سب اس میں شامل تھے، ماں سوائے ایک کے جنہوں نے اپنے جگہ کسی اور کو بھیج دیا تھا۔ یہ پوری فوج تیار ہو کے مکہ مکرمہ سے نکل پڑی۔ ابو سفیان بینگ دی ایسٹیوٹ لیڈر دیٹ ہی واز، انہوں نے اس قافلے کا رخ بدل دیا، اور اس کو جو نارمل روٹ ہے اس کے اوپر لے کے جانے کے بجائے وہ اس کو ریڈ سی کے پاس لے گئے، اور کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ لے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مکہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ مسلمانوں کو ہاف وے تھرو یہ خبر مل گئی کہ یہ قافلہ اپنا رخ بدل چکا ہے، اور اب وہ رخ بدل کر کے ہماری پہنچ سے باہر نکل چکا ہے، اور ان کو یہ خبر بھی مل گئی کہ قریش نے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے بھیج دی ہے۔ ادھر قریش کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارا قافلہ اب بچ چکا ہے، تو وہاں پہ جو امن پسند حضرات تھے انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن ابو جہل کے نزدیک ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم نکلے ہوئے ہیں تو ہم ضرور جا کے اٹیک کریں گے۔ اس میں پھر شیطان نے آ کے، یہ سب واقعات قرآن کی آیات سے بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے، ہم کیونکہ ہسٹوریکل چیزوں کو کور نہیں کر رہے تو میں صرف ٹچ کر رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر۔ شیطان نے بھی آ کے ان کو یقین دلایا کہ اگر تم جاؤ گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ تو وہ لوگ بالآخر
اس بات پہ تیار ہو گئے کہ ہم جا کے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اب یہاں تک جو ایپیسوڈ ہوا کہ مسلمانوں کا اس انٹینشن سے نکلنا کہ ہم نے قافلے کو لوٹنا ہے، قریش کا اس انٹینشن سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ایک فوج کو بھیجنا، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی بہت سی کی اسپیکٹس نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ اسٹریٹجی یوزنگ انٹیلیجنس، اسٹریٹجی بناتے تھے، انٹیلیجنس یہ جو ان کے پاس خبریں پہنچی ہوتی تھیں اس کی بیسس پہ، بلائنڈ اسٹریٹجی نہیں ہوتی تھی، انفارمڈ اسٹریٹجی ہوتی تھی۔ پھر وہ دشمن کی جو کمزوریاں ہوتی تھیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ مکہ پہ ابھی ہم جا کے کچھ نہیں کر سکتے، اپنا مال وہاں سے نہیں چھڑا سکتے۔ اپنا مال چھڑانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ قافلے جس میں ہمارا مال استعمال ہو رہا ہے، وہ مال تجارت جو کہ ہمارے مال سے خریدا جا رہا ہے، اس کے اوپر جا کے اٹیک کیا جائے، اس سے اپنے مال کو ریٹریو کیا جائے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ڈیسیژنز لینا، ٹارگیٹنگ، اسٹریٹجک اٹیکس کے ذریعے، ٹارگیٹنگ، اسٹریٹجک پریشر کے ذریعے مسلمانوں کو اکنامک انڈیپینڈنس دلانا۔ سبحان اللہ، شیخ بلال، ہمیں ایک ماسٹر کلاس آف ریسورس مینجمنٹ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ ان ایوری شیپ وے آف فارم، نمبرز میں، ملٹری اسٹرینتھ میں، آرمز کے اندر، گھوڑوں میں، کیملز میں، ہر چیز میں ایک ویکر جماعت ہے، بٹ بیکاز ایک تو اللہ تعالیٰ کا ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل، دوسرا اچھی لیڈرشپ۔ سو کسی نے بڑا فیمس کہا دیٹ an army of lions led by a lamb will always lose to an army of lambs led by a lion۔ بالکل۔ تو لیڈرشپ کتنی ایک کرٹیکل اسپیکٹ پلے کرتی ہے، اور اسی لیڈرشپ نے ہی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے ساتھ ہسٹری کا پہلو ہی بدل دیا۔ جی بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مورل اور ایک لیگل انٹیگریٹی کا ایشو سامنے ان کے پیش آیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر مسلمان فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے قریش کی جو فوج آ رہی ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس فوج میں 313 میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں، مہاجر اور انصار۔ مہاجر جو ہیں انہوں نے تو اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، لیکن انصار نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفاع یا وفا نبھانے کا وعدہ مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات نہیں، اس بات پہ عہد نہیں لیا تھا کہ آپ میرے لیے باہر بھی لڑیں گے یا ہم کہیں بھی ہوں آپ اپنی جان، مال کا نذرانہ پیش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں رکھی، ان کو بلیک میل نہیں کیا، ان کو تھریٹ نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیڈر تھے، فوج کے اس وقت سپہ سالار تھے۔ اگر وہ چاہتے تو محض حکم کے ذریعے کہ تم مانو یا نہ مانو، چاہو یا نہ چاہو، فیصلہ ہو گیا ہے، اب ہم لڑیں گے، کہہ سکتے تھے، اور صحابہ ضرور مانتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور صحابہ کے سامنے آپشنز رکھے کہ اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم رک کے ان کا مقابلہ کریں یا ہم واپس لوٹ جائیں، کہ آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے۔ پہلا جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آیا کہ رسول اللہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہیں، اگر آپ لڑائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم رک کے لڑنا ہے تو ہم رک کے لڑیں گے، ہماری جان، مال، ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ لفظ نہیں ہے۔
پھر ایک اور صحابی نے اٹھ کے بہت ہی خوبصورت بات کی جس کو سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جو اپنے رسول کو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے, آپ کے ساتھ لڑیں گے اور اپنی جان آپ پہ قربان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کے یہ بہت خوش ہوئے. یہ سب سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دو. پہلے فرمایا مجھے مشورہ دو, ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور مہاجر صحابی نے مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دو. انصار سمجھ گئے کہ یہ شاید ہماری طرف اشارہ ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مشورہ دیں. انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اپنی قوم کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان مال کا نذرانہ پیش کرنے کا آپ سے عہد کیا ہے, اور یہ عہد ہمارا مدینہ اور مدینہ کے باہر ہر جگہ ہے. اگر آپ ہمیں اس وقت یہ حکم دیں گے کہ ہم آپ کے پیچھے سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم آپ کے پیچھے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے. آپ وہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا. اب عمر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ کس قدر کمال لیڈرشپ تھی کہ یہاں پہ یہ لوگ, یہ بھی ازیوم کیا جا سکتا تھا کہ یہ مدینہ سے حامی بھر کے آئے ہیں, ان کو کوئی زبردستی نہیں لایا گیا. یہ بھی ازیوم کیا جا سکتا تھا کہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑیں گے بھی مریں گے بھی. کوئی ازمپشن نہیں تھی. دیر واز نو ازمپشن بیسڈ لیڈرشپ. دیر واز نو گلٹ ٹرپنگ. ان کو گلٹی نہیں فیل کرایا گیا کہ دیکھ لو ہم تو سب لڑنے کو تیار ہیں, اب تم لوگ بیک آف ہونے لگ گئے ہو. دیر واز نو بلیک میلنگ کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا. اٹ واز کمپلیٹ چوائس. ان سے خود سننا کہ ان کی چاہت کیا ہے, ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے. اور اس کی سب سے اہمیت اس بات میں یہ ہے عمر کہ جب انہوں نے خود یہ اپنے آپ کو آفر کر دیا, اپنی سپورٹ آفر کر دی, تو اب ان کا فل باین تھا. اب کوئی بھی رینک اینڈ فائل یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ ہم تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ناؤ دے ور فلی موٹیویٹڈ اینڈ فلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو ایکٹ آن وٹ ایور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو ڈیسائڈ. سبحان اللہ. غزوہ بدر کے سیٹ اپ میں ہی ہمیں اتنے انکریڈیبل لیڈرشپ لیسنز سیکھنے کو مل رہے ہیں. جب بھی کوئی بڑا ٹرانسفارمیشنل ایونٹ کسی آرگنائزیشن, کسی ڈپارٹمنٹ, کسی انڈیویجول کے ساتھ ہوتا ہے تو کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے امپلائیز, اسٹاف, ٹیم ممبرز کو ساتھ لے کے چلنا. ہمارے پیغمبر کی غزوہ بدر کی ایگزامپل سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب یہ ایک میسو ٹرانسفارمیشنل ایونٹ ہونے والا تھا تو ہمارے پیغمبر نے ناٹ اونلی بائی ان کریٹ کی, ان لوگوں کا بائی ان لیا, بٹ انہی لوگوں سے ایک ایسی انسپریشن لی جس سے مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو گئے اور ان کا ویژن اور ان کی ڈائریکشن بھی الائن ہو گئے. اب غزوہ بدر کی ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں, یہ سیکھتے ہیں کہ ایکچول غزوہ بدر کے اندر کیا ایونٹس ہوئے اور ان میں سے بھی ہم کون سے لیڈرشپ, ڈیسیجن میکنگ کے لیسنز لی سکتے ہیں سیرت نبی سے. قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم.